جب بارش برستی ہے تو پہاڑ کی چوٹی پہ بھی برستی ہے اور وہ چٹیل میدان پہ بھی برستی ہے۔ بارش بازاروں میں بھی برس رہی ہوتی ہے، میدانوں میں بھی برس رہی ہوتی ہے، خانقاہوں پہ بھی برستی ہے، مساجد پہ بھی برستی ہے، ہر جگہ پہ۔ باغ میں بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، کیچڑ پہ بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ مگر جب بارش ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم جائزہ لیں تو پہاڑ کی چوٹی پہ ہمیں پانی کا قطرہ نظر نہیں آتا۔ اگر نالا ہے، برساتی نالا ہے، اس میں تھوڑا پانی ہوگا، ندی ہے تو اس میں اور زیادہ ہوگا، کوئی جھیل ہے تو وہ لبالب بھری بھی ہوگی۔ مگر پہاڑ کی چوٹی پہ بھی بارش ہوئی تھی، وہاں پانی نہیں، کسی اونچی جگہ پہ پانی نہیں ہے۔ پانی سارا اس جگہ پر ہے جہاں پر گہرائی زیادہ ہے۔ اپنا جتنا دامن جو وا کرتا ہے وہ اتنا ہی بھرا کرتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے سے فیض حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ محروم رہتا ہے۔ بارش تو برسی، رحمت تو برس رہی۔ آغاز رمضان شریف کا ہوتے ہی رحمت برسنا شروع ہو جاتی، یہ تو عشرۂ رحمت ہے، خوب رحمت برس رہی۔ لیکن حاصل کرنے والے خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو دونوں ہاتھوں سے رحمت کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رحمت اسی جگہ آتی ہے جہاں کوئی کاسا خالی لے کے کھڑا ہوا ہو۔ پیالہ خالی ہوگا تو بھرا جائے گا نا، پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو، یا وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو رحمت ہمیشہ برستی ہے، حاصل کرنے والا ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی جب رمضان کریم کا مہینہ آتا تو میرے آقا کریم علیہ السلام تھوڑا سا ستو لیتے، کچھ کھجوریں ہوتی، تھوڑا سا پانی ہوتا، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، پورا مہینہ گزارتے۔ رمضان کا مہینہ عبادت میں، بیت اللہ شریف سامنے ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو غار حرا میں لے جائے، زیارت کی سعادت حاصل ہو۔ تو جب غار حرا میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں جب کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ بالکل سامنے ہو، قبلہ رو ہے غار حرا۔ تو حضور علیہ السلام عبادت فرماتے وہاں اور تنہائی میں رہتے۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے، وہاں بھی یہ معمول رہا کہ رمضان شریف کے مہینے میں زیادہ تر آپ اعتکاف کا اہتمام جو ہے وہ فرماتے۔ آخری عشرہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ وہ اعتکاف ہوتا ہی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ بسا اوقات پورا رمضان کریم جو ہے وہ اعتکاف میں گزارتے۔ کوئی 20 دن کے لیے اعتکاف کرتا، 10 دن کے لیے کوئی پورا مہینہ اعتکاف کرتا۔ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام اپنے معاملات سے فری ہو جاتے تھے کہ عبادت کا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے میں اگر خاص طور پر وہ جو 3 باتیں ہیں ان کا ہی اگر ہم خیال کر لیں، وہ کیا ہے کہ جو ولایت کی بھی نشانی، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ نیند تو ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، آتی زیادہ ہے لیکن وقت کم ہوتا ہے۔ مطلب تراویح کے بعد آپ لیٹتے لیٹتے اور پھر سحری میں اٹھنا ہے تو کتنی دیر سوئیں گے؟ اگر کسی کو صبح کام کاج پہ جانا ہے تو نیند اس کی تو ویسے ہی بڑی مختصر ہو گئی، قسطوں میں وہ نیند پوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ فجر کے بعد کام پہ چلا جاتا ہے، ظہر کے بعد آ کے کینولا کر لیتا ہے تو اس کی نیند بہت اچھی ہو جاتی ہے، پھر اسے ایک پاور نیپ مل جاتا ہے۔ کم کھانا، اس میں خوراک ویسے ہی کم ہو جاتی ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تو روزے کا مقصد ہی ہم نہیں سمجھ پائے آج تک۔ ہم تو جتنا پورا سال نہیں کھاتے اتنا اس مہینے میں کھا لیتے، جبکہ ایک انسان کو اگر صبح وہ ایک پیالہ دودھ کا لے لے، 3 کھجور کھا لے تو اس کے سارے دن کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارے یہاں سحر و افطار میں جو کچھ ہوتا ہے اور جتنا ضائع کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ افطاری بنا لیتے ہیں کہ بعد میں وہ ضائع ہو رہی ہو۔ افطاری بعد میں کون کھائے گا؟
کھانا ہو تو وہ کوئی بعد میں کسی کو آپ پیک کر کے بھی دیں. افطاری تو وہ اس کے بعد ایسی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی. کوشش کریں کہ اس مہینے میں سحر و افطار میں ہم نے کم سے کم کھانا ہے تاکہ ہماری روحانی قوت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. لیکن جسمانی اگر آپ دیکھیں گے کہا جاتا ہے بھائی خوب کھاؤ خوب کھاؤ. جب خوب کھاتے ہیں تو خوب مستی چڑھتی ہے, پھر خوب بولتے ہیں, خوب ہنستے ہیں. لیکن روحانی دنیا اس سے بالکل مختلف. وہاں کہا جاتا ہے کہ کم کھاؤ بلکہ بقدر ضرورت کھاؤ, لقمہ حلال کھاؤ. کیوں کہ جب تم کم کھاؤ گے اعضاء سارے سست رہیں گے, وہ مطلب اتنی مستی نہیں کریں گے. نفس جو ہے وہ مستی نہیں کرے گا تو انسان گناہوں کی طرف بھی کم جاتا ہے. بولنے کی اب دیکھیں نا, ابھی آپ افطار سے پہلے آپ سارے حضرات کے چہرے دیکھ لیں, بولنے کا دل ہی نہیں کر رہا کسی کا, وہ بات بھی کرے گا کہ یار. لیکن جیسے ہی افطار کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں پھر لاؤ میاں چائے لاؤ, اب کھانا لاؤ, اب یہ لاؤ تو اب وہ لاؤ. اور جیسے تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر جو محفلیں جمتی ہیں ہوئے پتہ نہیں کون کون سے قصے بیان ہو رہے. اچھا, اس میں بھی ایک بڑی مزیدار لطیف بات ہے. ہمارے یہاں بچپن سے ایک کانسیپٹ ہے کہ سورس آف انرجی جو ہے وہ فوڈ ہے, کھانا ہی ہے. یہ ہمیں ایک مت ہے ہمارے یہاں کہ بھائی ماں بھی کہتی ہے بچپن سے, آج بچے نے جو ہے نا 1-2 پراٹھے کم کھائے ہیں, آج لگتا ہے بیمار ہے. منڈے نو کی ہو گیا, آج پراٹھے کم کھائے ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو بچپن سے یہ مائنڈ سیٹ دیا جاتا ہے کہ زیادہ کھاؤ, اور پھر وہ آئلی چیزیں اتنی کھلائی جاتی ہیں, اتنی بعد میں کولیسٹرول بڑھ گیا تو دل کے امراض. ایک ذہن یہ ہے کہ کھائیں گے نہیں تو بیمار ہو جائیں گے, مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ زیادہ کھا کے تو بندہ بیمار ہوتا ہے, کم کھا کے بیمار. یہ صحت مند رہنے کی علامت ہے کہ کم کھایا جائے, اچھا کھایا جائے, معیاری کھائیں لیکن کم کھائیں. سورس آف انرجی جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ فوڈ ہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف فوڈ ہی سورس آف انرجی ہے. آپ مختلف چیزوں سے سورس آف انرجی حاصل کر سکتے. مثلا درختوں سے بھی انرجی ملتی ہے. سورج سے وٹامن ڈی لیتے ہیں نہیں لیتے, سورس آف انرجی ملتی ہے نہیں ملتی. چاند سے ملتی ہے, آسمان سے ملتی ہے, ہر جاندار چیز سے سورس آف انرجی حاصل ہوتی, ہر جاندار شے سے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اسے کیسے کشید کیا جائے انرجی کو, یہ ایک ذرا ایک مختلف ٹاپک ہے. لیکن سورس آف انرجی ہر چیز سے لی جا سکتی, اور سب سے زیادہ جس چیز سے انرجی ملتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ اب آپ دیکھیے, ایک میں لطیف بات بتاؤں, یہ سب کو جو خاص طور پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو جسے روحانیت کی دنیا کہا جاتا ہے, تو وہاں اس بات کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب اذکار, وظائف, آپ قرآن کی تلاوت, درود شریف, جب یہ چیزیں آپ بڑھاتے ہیں تو وہاں آپ کو لازمی طور پر اپنی خوراک کو کم کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں سے آپ کو انرجی مل رہی ہے. اچھا, بسا اوقات لوگ خوراک کم نہیں کرتے, اذکار کو بڑھا رہے ہوتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, بسا اوقات انہیں معدے میں شکایت محسوس ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, تکلیف شروع ہو گئی. وہ تکلیف در حقیقت زیادہ کھانے سے ہو رہی ہوتی, کیونکہ اب انرجی بہت زیادہ ہو رہی. ایک تو وہ ذکر و اذکار سے انرجی لے رہا ہے, دوسرا وہ خوراک بھی بہت زیادہ لے رہا ہے. تو آپ کو جہاں ذکر بڑھانا ہے وہاں پہ خوراک کو کم کرنا ہے. آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا, اللہ والوں کو دیکھا ہوگا, وہ کھاتے کم تھے لیکن ان کی انرجی لیول کیا تھا, اتنا ہائی تھا کہ جو ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ بھی چارج ہو جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اللہ والے کھاتے کم تھے لیکن ان کی فٹنس بہت اچھی تھی. خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی خوراک بہت کم تھی, آپ علیہ السلام بہت مختصر کھانا تناول فرماتے تھے. یہی حال صحابہ کرام کا تھا, خوراک بہت کم تھی لیکن انرجی کیسی تھی, اللہ اکبر. 313 ہیں اور ہزاروں پہ بھاری ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اور روزے سے ہیں. جنگ بدر جو ہوئی وہ ہوئی رمضان المبارک میں، روزے سے ہیں، لیکن انرجی لیول دیکھیے آپ کہاں پر ہے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم کھانے میں زیادہ فائدے. جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے نا، وہ ڈیزل انجن لگا ہوتا ہے اس پہ، اب وہ ڈیزل ہی ڈیزل، مطلب اس پہ ڈالے جاؤ تو وہ چلے گی. اب ایک گاڑی ہے وہ ہے پیٹرول پہ، ایک گاڑی ہے ہائیبریڈ ہے، پرفارمنس سیم ہے اس کی، لیکن وہ جو ہائیبریڈ گاڑی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایندھن کم لے گی نا وہ. اور ایک گاڑی ہے وہ الیکٹرک کار آ گئی، اب اس میں تو بالکل ہی نہیں ہے، صرف چارج ہوتی ہے وہ، لیکن پرفارمنس آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہی ملے گی. تو پتہ چلا کہ آپ اپنے معدے کو جس طرح اسے ٹریننگ دیتے ہیں، عادی کرتے ہیں، اسی طرح وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ 10 روٹیاں کھا کے ہی سیر ہوتا ہے، اور ایک آدھی روٹی کھا کے سیر ہو جاتا ہے. تو خوراک اچھی ہونی چاہیے لیکن کم ہونی چاہیے. یہ صحت مند رہنے کی جو ہے وہ علامت ہے کہ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کم کھانا. دوسری بات کیا ہے؟ قلیل الکلام، کم بولنا. کم بولنا جو ہے یہ بڑا اوکھا کام ہے، یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کریم وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اس کی مشق کر سکتے کہ کم بولیں. یہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، یا تو وہ بات کریں کہ جس سے دین کا فائدہ ہو، یا وہ بات کریں جس سے کوئی دنیا کا آپ کو فائدہ ہو. ورنہ آپ خاموش رہیں، ذکر و اذکار کریں، کم بولیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ویسے بھی ماشاءاللہ رمضان میں روزہ ہے، اور تراویح کے بعد آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو کم بولیں، گھر میں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی کتاب پڑھ لیں. قرآن کریم خاص طور پر اس مہینے میں نزول قرآن کا مہینہ، جتنا زیادہ ہو پڑھیں. آپ تھک جائیں سو جائیں، پھر اٹھیں پھر پڑھنا شروع کریں، پھر تھک جائیں پھر سو جائیں، پھر اٹھیں پھر پڑھنا شروع کریں. مطلب یہ روٹین رکھیں اس مہینے میں کہ آپ کو قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، درود و سلام زیادہ پڑھنا ہے، اذکار زیادہ پڑھنے، اور فضول باتوں سے بچنا ہے. اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو روحانی طور پر اندر سے ایک تبدیلی جو ہے اپنے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. تیسری بات کیا ہے؟ کم سونا، قلیل المنام. اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میں جاگتا رہوں گا تو کوئی غلط کام میں پڑ جاؤں گا، تو پھر اس کا سو جانا ہی بہتر ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہ کم سوئے. اگر اس کو یہ پرابلم ہے کسی شخص کو کہ میں بیٹھوں گا تو خام خواہ میں کوئی ایسی چیز دیکھوں گا بیٹھ کے، کوئی ایسا فیل کروں گا، غیبت کروں گا، کوئی چغلی کروں گا، اس سے اچھا بھائی تو سو جا. تو سویا رہے گا، کم سے کم کسی برے کام میں تو نہیں پڑے گا. لیکن جو لوگ اپنے اوپر قابو رکھ سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کم سوئیں، کم کھائیں اور کم بولیں. قلیل الطعام، قلیل المنام اور قلیل الکلام، یہ اس مہینے میں اس کی پریکٹس میں سمجھتا ہوں کہ اور مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں اس کی پریکٹس بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے.